حضرت طلحہ بن برا جوان آدمی تھے، کھڑے رہتے تھے، عرض کرتے تھے حضور پیار ہے آپ سے بڑا، محبت ہے بڑی، وارفتگی بڑی ہے، میرا والہانہ پن ہے آپ کے ساتھ۔ تو حضور نے نا لوگوں پر ثابت کرنا چاہا کہ پیار کتنا ہے۔ حضور فرمانے لگے واقعی پیار کرتے ہو؟ عرض کی حضور بڑا کرتا ہوں۔ فرمایا جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ نہ تقریر سمجھنا اسے، نہ خطابت سمجھنا، یہاں اتر کے دیکھنا۔ یہ اور ایسا نہیں کہ وہاں مسلسل کو روایت تھی اس طرح کی محبتوں کی، وہاں اس طرح کی روایات نہیں تھی۔ اب تو حضور کی محبت 14 صدیاں بیت گئیں اور ایک مسلسل امت کی روایت ہے حضور سے پیار کرنا، اور مسلسل اس پر گفتگو ہوتی ہے، لیکچر ہوتے ہیں، ذہن سازی ہوتی ہے، گفتگو ہوتی ہے۔ وہاں اس طرح کی پہلے روایات نہیں تھی۔ یہ انداز محبت کا پہلا بھی، انوکھا بھی، لیکن یہاں تک اتر گئی ان کے دلوں میں بات، جاؤ اپنے باپ کی گردن کاٹ کے لاؤ۔ ایک منٹ کے لیے اس جوان نے یہ نہیں پوچھا کہ حضور واقعی حضور میں پھر جاؤں، پھر میں لے کے آتا ہوں، میں جاؤں گا؟ کوئی دلیل نہیں، کوئی دلیل نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ جاؤ اپنے باپ کی گردن کا چھلانگ لگائی اس صحابی نے، اور جب وہ دوڑ کے باہر نکلے تو حضور نے فرمایا پکڑ کے لاؤ بھائی اسے۔ پکڑ کے لائے واپس۔ عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی نو، تے مینوں نہ کھیڈاں پھل دیاں، پھل دیاں پھل گئیاں، ساریاں پھل گئیاں، ساریاں، کوئی یاد ہی نہیں۔ کوئی بڑی چھوٹی عمر میں چلے گئے تھے مدرسے، تو ایک دن میرا چھوٹا بھائی پتنگ لے آیا میرے پاس، کہنے لگا بھائی جان اس میں نا وہ ڈال دو تلامے۔ تو میں نے وہ ڈال کے دی تو کہنے لگا چنگے سیانے بندے الٹیاں پاتی ہیں جی، یہ کوئی طریقہ ہے؟ تو میں نے کہا آتی نہیں، کچھ نہیں۔ کبھی تھوڑا سا موقع ملا فٹ بال، کالج کے زمانے میں وہ پورا سا، باقی سادہ اور غریب گھر تھا، کچھ اتنے وسائل نہیں تھے، کچھ جلدی رنگ کوئی اور بن گیا، تے عشق لگا سی کھیڈاں کھیڑ دی۔ پھر انہاں کھیڈاں پھل دیاں پھل گئیاں، میں تے کجل پایا سی یار دے ویکھنے لئی، پھر میں او دی یاد وچ روندیاں ہی ڈل گئیاں۔ حیدر شاہ اس گلی میں کدے نہ رول دی، تے ویکھو نہ ہن تے رول دی میں رول گئیاں۔ محبوب نے فرمایا پکڑ کے لاؤ۔ جب انہیں پکڑ کے لایا گیا تو ان کی آنکھوں کا جذبہ، چہرے کا حسن، ان کے وجود کی کیفیات، محبوب کریم نے محبت کی نظر ڈال کے کہا مجھے پتہ ہے تو مجھ سے سچا پیار کرتا ہے، میں کوئی قطع رحمی کے لیے نہیں آیا کہ تجھے تیرے باپ سے لڑوا دوں۔ گویا حضور فرما رہے ہیں یہ تو کچھ لوگوں کو بتانا تھا کہ غلام آقا سے پیار کتنا کرتے ہیں۔ اس رشتے میں کمزوری نہ آئے، کمزوری نہ آئے۔ ہاں محبت کی کچھ علامات ہیں، کسی کے چہرے پہ تو نہیں نا لکھا ہوتا یہ فلانے سے پیار کرتا ہے، اس کی ادائیں بتاتی ہیں نا پیار کرتا ہے، اس کے انداز ہی بتاتے ہیں نا کہ یہ محبت کرتا ہے، اس کی شب و روز کسی شخص سے تعلق بتاتے ہیں نا پیار کرتا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہم گھروں میں 4-5 اگر بچے ہمارے ہوتے ہیں تو خود بخود بچے شکایت نہیں کرنے لگ جاتے کہ ابا جی یہ چھوٹے سے آپ کا پیار زیادہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کچھ چہرے سے تھوڑا لکھا ہوتا ہے، ادائیں بتاتی ہیں، خود بخود نہیں کہنے لگ جاتے۔ میرے 4 بچے ہیں تو گھر میں کبھی فرمائش ہو جاتی ہے کسی بات کی تو بیٹی ایک ہی ہے تو وہ کوئی بات کہہ دیتی ہے نا، تو میں ذرا چپ کر جاتا ہوں، باقی بیٹوں بوٹوں کو کسی وقت ڈانٹ دیتا ہوں تو ان کی اماں پھر تانا دیتی ہے، کہندی ہن پتہ لگے گا نا یہ تو تھی نے آکھیا ہے، بھلا سمان ہوندا ہے کہ نہیں، پھر چپ کر جاتے ہیں۔ بھی محبت جو ہوتی ہے نا وہ آپ کے طور طریقوں سے سمجھ آ جاتی ہے، آپ کو کس سے محبت ہے اور کتنی محبت ہے اور کس لہجے میں محبت ہے، اندازہ وہ پتہ چل جاتا ہے۔ کوئی اس کے لیے اسٹامپ پیپر تھوڑی لکھے جاتے ہیں، ہمارے ابھی انداز بتائے گا کہ ہمیں رسول پاک سے کتنا پیار ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کی رجسٹری کٹوائیں گے کہ مجھے محبت ہے یا آپ اس پر قبضہ کریں گے، پتہ چل جاتا ہے۔ محبت اپنا آپ دکھاتی ہے، محبت اپنا آپ ظاہر کر دیتی ہے۔ محبت کے عنوان ہوتے ہیں وہ بکھر جایا کرتے ہیں، محبت کی خوشبو ہوتی ہے وہ ہر ایک کو آ جایا کرتی ہے۔ محبت اگر رسول پاک سے ہے تو اس کے کچھ تقاضے ہیں۔ ایک تو لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر حضور سے محبت ہے تو ایمان بھی پھر نبی پاک پہ ہے۔ پھر پوری کائنات کے فلسفی، ادیب، شاعر، خطیب، نقیب، واعظ،
مصنف، مبلغ، منطقی، فلسفے والے اور معیشت والے اور معاشرت والے اور زمانے والے ایک طرف کھڑے ہو جائیں، اور حضور کا ایک فرمان اگر دوسری طرف کھڑا ہو جائے تو ہمارا ایمان رسول پاک کی بات پہ۔ پھر ہمیں نا اپنے یقین کو مضبوط کرنا ہوگا، پھر ہمیں اپنی طبیعت کے اندر وہ تقوی لانا ہوگا کہ اگر حضور نے فرمایا سود حرام ہے تو پوری کائنات بھی کہے کہ سود کے بغیر گزارا نہیں ہوتا تو ہمارا ہوتا ہے، ہمارا سود کے بغیر ہوتا ہے، چونکہ ہمارے نبی نے کہا ہے حرام ہے، اللہ کے قرآن نے کہا ہے حرام ہے۔ پھر ہمیں ایمانیات کے تقاضوں میں مضبوطی لانی ہوگی۔ نبی کریم علیہ السلام کے پیارے لاڈلے غلام صحابی حضور نے فرمایا میرے بھائی ہیں علی دنیا اور آخرت میں۔ مولا علی شیر خدا بیمار ہو گئے، طبیعت مبارک میں بظاہر نکاہت تھی، اٹھ کے کھڑے ہوتے تھے تو مقدس ٹانگیں کانپتی تھیں۔ ایک صحابی تیمارداری کے لیے گئے تو حضرت مولا کائنات کا چہرہ دیکھ کے ان کی محبت میں رو پڑے، کہنے لگے علی اتنے کمزور ہو گئے ہو، مجھے تو آپ کے بچھڑنے کا خوف لاحق ہو گیا ہے۔ تو حضرت مولا علی تو اٹھ کے بیٹھ گئے، فرمانے لگے جا جا کے اپنے گھر میں آرام کر، پریشان نہ ہو، بے فکر ہو جا، یہ بیماری مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی۔ کہا جناب اتنی نکاہت ہے، اتنی کمزوری ہے، اس کا میں اپنی زبان میں ترجمہ کروں تو رپورٹیں تو یہ کچھ اور کہہ رہی ہیں، یہ ڈاکٹر تو کچھ اور بتا رہا ہے، یہ میڈیکل کے بورڈ نے تو کوئی اور فیصلہ سنایا ہے۔ حضرت مولا کائنات فرمانے لگے گھر جا کے آرام کر، میں بالکل ٹھیک ہو جاؤں گا۔ کہنے لگے وجہ؟ تو حضرت علی کہنے لگے وجہ یہ ہے کہ میں اپنے محبوب کے فرمان کو ہر چیز سے زیادہ بڑھ کر اس پر ایمان رکھتا ہوں۔ کہا اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمانے لگے اللہ کے محبوب علیہ السلام نے مجھ سے کہا تھا علی تم دنیا سے اس وقت جاؤ گے جب تمہاری داڑھی خون سے رنگین ہو جائے گی۔ معنی اس کا یہ ہے کہ مجھ پر وار کیا جائے گا، میں میدان میں ہوں گا، میرے پہ تلوار کا، خنجر کا، نیزے کا وار ہوگا، میں بیماری سے نہیں جاؤں گا، لہذا یہ بیماری مجھے کچھ بھی نہیں کہے گی۔ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن، یہ یقین کی دولت، یقین کی۔ میرے اعلیٰ حضرت بریلوی رحمت اللہ علیہ جہاز میں سفر کر رہے تھے، بحری جہاز میں، تو وہ لڑکھڑانے لگا جہاز، طوفان آ گیا، لوگ بڑے پریشان ہو گئے، تو امام فرمانے لگے چپ کر کے بیٹھو، کچھ بھی نہیں ہونے لگا۔ کہا کیوں؟ فرمانے لگے حضور نے دعا فرمائی ہے سواری پہ پڑھ لو، کبھی کچھ بھی نہیں ہوگا، میں نے پڑھ لی ہے۔ یقین کی دولت تو آئے نا تیرے پاس۔ یہ کیا بات ہوئی تو سویرے کچھ اور کہے، شام کچھ اور کہے، دوپہر کچھ اور کہے۔ حضرت سراقہ بن مالک سے نبی پاک نے کہا تھا تیرے ہاتھوں میں کسرا کے کنگن آئیں گے، وہ بوڑھے ہو گئے، بیمار ہو گئے، کمر کھڑی نہیں ہوتی، ان کے پوتے بھی جوان ہو گئے۔ لوگ کہتے سراقہ کیا بنے گا؟ کہنے لگے ابھی اسرائیل نہیں آئیں گے، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا سونے کے کنگن کسرا کا علاقہ فتح ہوگا تو آئیں گے، جب تک کنگن نہیں نہ آتے۔ ساڈے نبی دی زبان، ساڈے واسطے قرآن۔ حضور کی بات پر یقین کامل کرو۔ دوسری بات، جب بندہ کسی سے محبت کرتا ہے نا، پھر اس کی اپنی ذات نہیں ہوتی، پھر محبوب کی رضا ہوتی ہے، پھر اس کے اپنے جملے نہیں ہوتے، پھر وہ محبوب کے قالب میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ محبت بھی کرے اور رائے بھی دے، محبت بھی کرے اور کہے کہ مجھ سے ہوتا بھی کچھ نہیں، محبت بھی کرے اور پھر اس کی اپنی کو ذاتی چاہت بھی رہ جائے۔ جب کسی سے محبت ہو جاتی ہے تو بندہ اس کی بات میں فنا ہو جاتا ہے، پھر انسان اسی کے پیچھے چلتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں خاتون سے میں توبہ کرنے سے پہلے اس کے ساتھ میرا کوئی تعلق ہو گیا تو سردیوں کی رات میں اس سے ملنے گیا تو ساری رات میں نے دروازے پہ کھڑے ہو کے اس کا انتظار کیا، مجھے تھکاوٹ ہی کوئی نہ ہوئی۔ صبح کو سحری کے وقت اس نے چھت پہ آ کے کہا کہ آج میں ملنے کو نہیں آ سکتی، یہ داتا صاحب نے لکھا ہے اس کو، ملنے کو نہیں آ سکتی اس لیے کہ گھر میں بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ میں بجائے غصہ کرنے کی کہ میں ساری رات کھڑا ہوں، میرے دل میں خیال آیا کہ کتنی مجبور ہے، کس تکلیف میں آ رہی ہے۔ کہتے ہیں جب میں وہاں سے اٹھ کے واپس نکلا تو فجر کی اذان ہو رہی تھی، میں نے اپنے دل پہ توجہ ڈال کے کہا اگر دنیا کی محبت کے لیے ساری رات کھڑا رہ سکتا ہے نا، اور تجھے غصہ بھی نہیں آتا اور تجھے تکلیف بھی نہیں آتی، تو چھوڑ ساری دنیا کی محبتیں، آ یا خدا سے پیار کرتے ہیں اور مدینے والے مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں۔ اگر کامل محبت ہو تو پھر گرمیوں کے روزے ہوں یا سردیوں کی فجر ہو،
پھر کسی بندے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ مجھے فلاں چیز مشکل محسوس ہوتی ہے، تجھے تو پیار ہو گیا ہے۔ جہاں محبت ہوتی ہے وہاں بہانہ تو نہیں نہ ہوتا، جہاں محبت ہوتی ہے وہاں کوئی انسان کمزوری کی کہانیاں تو نہیں نہ سناتا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہیں ہو جاتی۔